کا واسطہ 5 جہانوں سے پڑتا ہے. جہان صرف 5 نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جہان ہیں. الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن ان ہزاروں لاکھوں جہانوں میں سے میرا اور آپ کا واسطہ صرف 5 جہانوں سے پڑتا ہے. ایک ہے عالم ارواح، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ بھی ایک جہان تھا جس نے اس کی وضاحت جس کو مطلوب ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے. نمبر 2، دوسرا جہان وہ تھا شکم مادر والا جہان. 9 مہینے کے اندر انسان شکم مادر میں تھا، زندہ تھا، خوش بھی ہوتا تھا، مغموم بھی ہوتا تھا. میڈیکل سائنس کہتی ہے صحت مند بھی ہوتا ہے بچہ، بیمار بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، مغموم بھی ہوتا ہے، اور وہ بچہ کھیلتا بھی ہے. اسی شکم مادر کے اندر وہ کروٹیں لیتا ہے، اسی شکم مادر کے اندر اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو احساسات دے دیے جاتے ہیں. یہ دوسرا جہان ہے. تیسرا جہان عالم دنیا جس میں آج ہم ہیں، یہ تیسرا جہان ہے. چوتھا جہان میں تشریح نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، ذہن میں رکھیے گا پوائنٹ کی بات. چوتھا جہان عالم برزخ. عالم برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک جو ایک جہان ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے عالم برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، عالم برزخ کی بھی ایک زندگی ہے. 4 جہان ہو گئے. ان چاروں جہانوں کے اندر اگر آپ غور کریں، ہر جہان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. عالم ارواح کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. عالم شکم مادر کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. عالم دنیا کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. عالم برزخ کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. انتہا کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا دوسرا تو قبروں سے قبریں پھٹیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبریں پھٹیں گی اور نکلیں گے سارے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کس نے ہم کو ہماری خواب گاہوں سے جگا دیا؟ یاد رکھیے گا جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 5واں جہان عالم آخرت. فرق یہ ہے 4 جہانوں میں اور 5ویں جہان میں کہ 4 جہانوں کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، لیکن عالم آخرت کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں. ایک اور چیز سمجھنے والی کہ ہر جہان کی کیفیت دوسرے جہان کی کیفیت سے مختلف ہے. ہر جہان کی کیفیت کو دوسرے جہان کی کیفیت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا. میں مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں. جب عالم شکم مادر میں ہوتا ہے انسان، عالم شکم مادر میں اس کا دماغ بھی ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، دماغ بھی ہے اس کے اندر. کیا کوئی شخص عالم شکم مادر کے اندر اس جنین کو، اس بچے کو یہ بات سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے 100% یا 50% یا 10% یا 1%؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ میاں جس جہان میں ابھی جانے والے ہو اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کرۂ ارض ہے. اس جہان کے اندر ایک سیارہ ہے جسے سورج کہتے ہیں، ایک سیارہ ہے جسے چاند کہتے ہیں. ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، روشنی ہے، اندھیرا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، یہ معقولات ہیں، یہ مشروبات ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ جانور ہیں، یہ سمندر. بچے کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ بچہ سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا ٹیچر آ جائے نہیں سمجھا سکتا. تو بس میرا آخری جملہ یاد رکھیے گا، جس طرح
عالم شک میں مادر میں رہتے ہوئے، میں پھر عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، جس طرح عالم کا مطلب جہان، جس طرح عالم شک میں مادر میں رہتے ہوئے دنیا کو نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔